لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا شفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. علمه البيان. صلوات پڑھ دے محمد عزیزان گرامی، قرآن مجید کا ایک سورہ جسے سورہ رحمان کہا جاتا ہے، تقریباً ہر اس افراد کو آدھے سے زیادہ یاد ہے جو لوگ برابر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. اور میں نے اس اعتبار سے آدھے کی یاد ہونے کی بات کر دی کہ اس میں ایک آیت ایسی ہے جو تقریباً 30 بار سے زیادہ دہرائی گئی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اسی کا ایک چھوٹا سا فقرہ اپنی مختصر سی گفتگو کے لیے سرنامہ بنا کر آپ کے حوالے کیا، اور یہ طے ہے تقریباً 9:15 بجے کے رینج میں مجلس تمام ہو جائے گی. اسی میں 1-2 منٹ کا اضافہ بھی ہو سکتا ہے. ویسے میں آپ کی بات تو نہیں کرتا، اپنی طرف سے دعا کر رہا ہوں کہ کم ہو جائے، اضافہ نہ ہونے پائے. اسی سورہ کا یہ فقرہ کہ جو شروع ہوتا ہے الرحمن، بڑا رحیم ہے وہ، بڑا کریم ہے وہ، کہ علم القرآن، جس نے قرآن کے علم سے کائنات کو مالا مال کر دیا، یا جس نے قرآن کی تعلیم سے نوازا. اس کے بعد یہ فقرہ ہے کہ علمہ البیان، جس نے انسان کو قوت گویائی عطا کی ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ ترجمہ بھی آپ جانتے تھے، سرکار موجود ہیں. چونکہ تاریخ یہ ایسی ہے کہ جس میں اگر گفتگو بیان کی جائے تو اس سے بہتر کوئی بیان نہیں ہے کہ جو چوتھے امام نے دربار یزید میں تقریر کی ہے اور واقعی بیان کا حق ادا کیا ہے. میں اسی مناسبت سے مختصر سے فقرے
اپنے ان بزرگوں سے اپنی فکر کی اصلاح چاہتے ہوئے اپنے نوجوانوں کے حوالے کرنا ہے، چاہے وہ گھر کے اندر لیٹ کر مجلس سن رہے ہوں یا باہر بیٹھے سن رہے ہوں، کہیں بھی سن رہے ہوں، میسج نوجوانوں کے حوالے کرنا ہے کہ اسی سورہ رحمان میں یہ فقرہ ہے کہ علمہ البیان، یعنی اللہ نے اپنے کرم کی جو لسٹ رکھی ہے اس میں دوسرے نمبر پر علمہ البیان ہے کہ تم پہچانو کہ اللہ کا کرم یہ بھی ہے کہ اس نے قوت گویائی دی ہے۔ ورنہ اگر آپ حیات کا نقشہ دیکھیں پوری دنیا کا تو ذی حیات تو بہت سے نظر آ جائیں گے، چرند ہیں، پرند ہیں، اور بھی لسٹ ہے، مگر اگر اللہ نے بیان کی طاقت دی ہے تو فقط اس مخلوق کو جس کے سر پر اشرفیت کا تاج رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ یہاں تک آ گئے، تمہید ختم ہو گئی، اس لیے کہ میں نے بڑے مختصر سے وقت کا آپ سے وعدہ کیا ہے اور اسی پر گفتگو کو تمام کر دوں گا۔ اپنی مجلس کا پہلا فقرہ اور اس کے بعد اس منظر تک لانا ہے آپ کو کہ بولنا کمال نہیں ہے۔ آپ یقین کریں، میں خدا گواہ ہے، یہ علم مبارک شاہد ہے، اسی کے صدقے سے یہ مجلسیں پڑھ رہا ہوں۔ میرا مزاج طنز کرنا نہیں ہے، مگر اصلاح کا تصور اگر کسی خطیب کے ذہن سے نکل جائے تو صرف وہ خطابت کے ساتھ نقب لگا رہا ہے اور اسے اپنی فکر ہے، مقصد حسین کی فکر نہیں ہے۔ توجہ دو، آج کے دور میں سب سے آسان کام آپ بتائیں گے کہ کیا ہے؟ میں دونوں باتیں آپ کو بتاتا ہوں، سب سے مشکل کام بھی بتاتا ہوں۔ دیکھیں میں ادھر بہت کم دیکھ رہا ہوں، آپ یقین کریں بھائی موجود ہیں، ذرا سا اچھا نہیں لگتا، ممبر پر یہ ہونا چاہیے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ بہرحال ان کی آمد کے لیے ان کا شکر گزار ہوں۔ سب سے مشکل کام کیا ہے وہ بھی 2 جملوں میں بتا دوں، اور سب سے آسان کام کیا ہے وہ بھی آپ کو 1 جملے میں بتا دوں۔ سب سے آسان کام آج کے دور میں مجلس پڑھنا ہے، اس کے لیے کسی پریکٹس کی ضرورت نہیں ہے، بس زبان چلنے لگے تو سمجھ جائیے کہ تقریباً خطیب اصغر کے دائرے میں آ گیا ہے۔ توجہ دیا، ذرا سا زبان چلنے لگے تو سمجھ جائیے خطیب اصغر کے دائرے میں آ گیا ہے، کوشش کر رہا ہے اور آگے بڑھنے کی۔ تو سب سے آسان کام ہے آج کے دور میں مجلس پڑھنا۔ اگر گاڑی چلانا ہے تو سیکھنا پڑے گا، چاہے وہ بائک ہو، چاہے 4 ویلر ہو، چاہے 2 ویلر ہو، کچھ نہ کچھ سیکھنا پڑے گا۔ مگر یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جہاں کچھ سیکھنا نہیں ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ اور سب سے مشکل کام بھی ہے مجلس پڑھنا، مگر کم مشکل کام ہے جب ذہن میں یہ خیال ہو کہ زبان سے خالی حق نکلے، غلط بات نہ نکلے۔ توجہ دے، اگر یہ خیال ہے کہ حق بات نکلے، مقصد اہل بیت کو پہنچایا جائے، تو پھر اس سے مشکل کام کوئی نہیں ہے۔ مگر گریز کر کے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں جلدی سے کہ بولنا بہرحال یہ اللہ کے کرم کا ایک شعبہ ہے جس پر تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے، جو اس وقت نہیں کی جا سکتی۔ کمال بولنا نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ آدمی بولے تو حق بولے، رواداری نہ برتے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انسان اگر بولے تو کیا بولے؟ حق بولے۔ حق کا بولنا کمال ہے، اور ایسے معاملے میں رواداری کا برتنا یہ کہیں سے کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ بولے تو واقعی حق بولے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ قبلہ آ جائیں۔ اب آپ آئیے، جہاں تک میں آپ کو لے جانا چاہتا تھا اس کے لیے کہ لمبی تمہید کی ضرورت تھی، مگر ظاہر کہ میں اس لمبی تمہید میں نہیں جانا چاہتا۔ بولنے کے بھی کئی مرحلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جلال پور میں پڑھ رہا ہوں اس لیے یہ بات مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ جب صاحب بیاض اپنی انجمن کے دستے میں نوحہ پڑھتا ہے تو اس کی نوعیت الگ ہوتی ہے۔
جب غریب کسی گاؤں میں جا کے پھنس جاتا ہے تو اب پڑھنے کی نوعیت الگ ہو جاتی ہے. اپنے مجمع میں بولنا ہے جہاں داد بھی ملنا ہے تو یہ ایک الگ مرحلہ ہے کہ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب میرے چاہنے والے بیٹھے ہیں، اور اگر خدا نہ کردہ مجھ سے کوئی غلطی بھی ہو گئی تو اپنا بھائی سمجھ کے، چھوٹا بڑا جو بھی عمر میں جیسا کوئی ہو، مجھے خاموشی سے سمجھا دے گا. بہت توجہ چاہتا ہوں. اگر بولنے کا مرحلہ ہو، توجہ چاہتا ہوں، تو اپنوں میں بولنا کمال نہیں ہے. جہاں خالی غیروں کا مجمع ہو اور وہاں مدحت علی بیان کی جائے تو یہ سب سے بڑا کمال ہے. لہذا اگر دنیا میں کسی کو خطیب اہل بیت کہلوانے کا حق ہے تو وہ خالی میثم تمار کو ہے، بقیہ کسی کو خطیب آل محمد کہلوانے. جہاں اس یقین کے ساتھ بولا جا رہا تھا کہ اگر نہ بولے تو قول مولا کی صداقت پہ حرف آ جائے گا، اس لیے بولا جا رہا ہے کہ زبان کاٹی جائے اور کوئی میرے مولا کو جھوٹا نہ کہنے پائے. توجہ دیں. اگر یہاں تک آپ آ گئے تو بغیر کسی تمہید کے آگے بڑھ کر آپ یقین کریں تو غیروں میں بولنا. اب آپ آئیے، جہاں چوتھے امام کلام کر رہے ہیں وہاں نہ ملک اپنا ہے، توجہ دے آپ، نہ رعایا اپنی ہے، نہ جو مجمع بیٹھا ہے وہ اپنا ہے. کل سب جتنے ہیں سب اغیار ہیں. اور اس کے بعد جب یزید امام حسین کو شہید کرنے کے بعد اس کی دل کی حسرتیں نہ پوری ہو پائیں، قافلے کو اسیر کر لیا، اس کے دل کی حسرتیں نہ پوری ہو پائیں. یہ بھی ظلم کی ایک روداد ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ ظلم اس دنیا کا نام ہے جس کی حسرت کبھی پوری نہیں ہوتی. توجہ چاہتا ہوں، اس کی حسرت ظلم کی کبھی پوری نہیں ہو پاتی. تو اس نے کرائے کا خطیب بلایا اور کہا تم ممبر پہ جاؤ اور جو کہا گیا ہے بیان کر دو. وہ جتنا رٹ کے اسے دیا گیا تھا، یاد کر لیا تھا، اس نے اتنی گفتگو ممبر سے کر لی. اور جب اس کی گفتگو ختم ہو گئی تو مولا نے یزید کی طرف دیکھا اور واقعی کیا فکر ہے. امام اجازت کا محتاج نہیں ہوتا. بہت توجہ ہے. امام کسی مرحلے میں اجازت کا محتاج نہیں ہوتا، وہ ولی کل ہوتا ہے. مگر دربار یزید کا ہے، رعایا یزید کی ہے، سپاہی یزید کے ہیں. تو مولا نے یزید سے کہا اگر تو کہے تو میں ممبر پہ چلا جاؤں، اگر تو کہے تو میں بھی تھوڑی دیر کے لیے ممبر پر چلا جاؤں. ظاہر کہ یزید تو نہیں چاہتا تھا، مگر جو درباری بیٹھے تھے انہوں نے کہا ہم اس قیدی کو سننا چاہتے ہیں. بہت توجہ چاہتا ہوں. میں نے کہا بڑی مختصر سی گفتگو ہے مگر کوشش یہ ہے کہ بات میرے سننے والوں تک پہنچ جائے. یزید نہیں چاہتا تھا، مگر مولا نے جب پوچھا تو اہل دربار نے کہا نہیں یزید اسے بھی اجازت دے، یہ بھی ذرا آ کے بتائے. تیرے خطیب نے بتا دیا، اب ذرا اس سے بھی تو ہم کچھ باتیں سن لیں. اب مولا دربار میں اس لکڑیوں کے ڈھانچے پر آئے ہیں اور یہی وجہ ہے مولا نے رعایت میں ممبر نہیں کہا. نہیں توجہ دیا، مولا نے رعایت میں ممبر نہیں کہا. کہا یزید اگر اجازت ہو تو لکڑیوں کے ڈھانچے پر آ جاؤں تاکہ دنیا پہچان لے ممبر اسے کہا جاتا ہے جہاں عظمت آل محمد بیان ہو. اگر ممبر پر عظمت آل محمد نہیں بیان ہو رہی ہے، شریعت کے قانون نہیں بیان ہو رہے ہیں، تو وہ کسی بھی مقدس جگہ رکھا ہو لکڑیوں کا ڈھانچہ کہلائے گا، ممبر نہیں کہلائے گا. اور فرما رہے اگر اجازت ہو تو میں چلا جاؤں. مولا گئے. سب کچھ یزید کا ہے دنیا کا. اب اس لفظ پر دعا چاہتا ہوں. تاریخ خطابت کا
یہ وہ پہلا اور آخری خطیب ہے جو کتنا پیاسا ہے کوئی نہیں جانتا. نہیں توجہ دے آپ، دنیائے خطابت کا یہ پہلا خطیب ہے جو کتنا بھوکا ہے کوئی نہیں جانتا. دنیائے خطابت کا یہ پہلا خطیب ہے جو کتنی صعوبتیں برداشت کر کے 2380 کلومیٹر کا سفر کر کے آیا ہے، اور اس کے بعد منبر پہ گئے یا لکڑیوں کے ڈھانچے پر گئے. سب کچھ یزید کا ہے، مگر میرے واقعی مولا نے یزید کے دربار میں یہ اعلان کر دیا، یزید یہ ملک تیرا ہے، رعایا تیری ہے، سلطنت تیری ہے، حکومت تیری ہے. لفظوں پر دعا دے دیجئے گا، مگر یاد رکھ اگر ملک تیرا ہے تو مالک میرا ہے. ایک بلند ترین صلوات عظمت محمد اور آل محمد پہ پڑھیں. لہذا مولا منبر پر آئے. ظاہر ہے کہ یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، آپ ان سے دریافت کر سکتے ہیں، اور میں کوئی عربی کتاب کا حوالہ دھونس دینے کے لیے کبھی دیتا ہوتا بھی نہیں، نہ مجھے آتی ہے عربی. اردو کی کتاب ہے، علامہ ذیشان حیدر جوادی نے اپنے افادات میں اس خطبے کو نقل کیا ہے. بس کہیں کہیں حاشیہ برداری میرا اپنا فریضہ رہا ہے بس، ورنہ اصل لفظ مولا کی خود انہوں نے نقل کی ہے. عربی متن بھی ہے اور اردو ترجمہ بھی ہے ساتھ میں ان کی کتاب میں، اس سے نقل کر رہا ہوں. مولا کہتے یزید سن، پہلے تو اللہ کی تعریف کی، اس کے بعد رسول اللہ کی تعریف کی. جب یہ دونوں تعریفیں مکمل ہو گئیں تو مولا نے بھرے دربار میں، توجہ دے آپ، مخاطب کس کو بنایا؟ اہل دربار کو نہیں. مولا کہتے ہیں یزید سن، اللہ نے ہمیں 6 ایسی صفت دی ہے، 6 ایسی خوبی اللہ نے ہمیں دی ہے کہ دنیا کی ساری حکومتیں مل کے بھی اگر انہیں چھیننا چاہیں تو چھین نہیں سکتی. نہیں، مولا کی لفظیں آپ دیکھیں، مولا فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں 6 صفتیں ایسی عطا کی ہیں کہ دنیا کی ساری حکومت اگر مل کے چھیننا چاہے تو چھین نہیں سکتی. اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں عزیز سن، اس 6 صفتوں میں سے پہلی صفت کا نام ہے علم. اللہ نے ہمیں علم سے نوازا ہے. مال چھینا جا سکتا ہے، علم چھینا نہیں جا سکتا. یہ تو سب جانتے ہیں، مال چھینا جا سکتا ہے مگر علم کے چھینے جانے کا کوئی تصور نہیں ہے. ہاں، دور حاضر میں موبائل نے اور یہ لائیو چینل نے اتنی آسانی بہت سے لوگوں کے لیے پیدا کر دیا ہے کہ علم چوری کیا جا سکتا ہے مگر چھینا نہیں جا سکتا. آپ یقین کریں، چوری کیا جا سکتا ہے. اور یہ شاعری کی دنیا سے لے کر ذاکری کی دنیا تک ہر جگہ یہ مال اسی انداز میں سپلائی ہو رہا ہے. توجہ چاہتا ہوں، حالانکہ اس طرح کی حرکتیں کرنے والے اتنا نہیں جانتے کہ جس کی شان میں آپ نے یہ قدم اٹھایا ہے اس کی تلوار 70 نسلوں کا جائزہ لے کے چلتی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر. میں آپ کی سماعتوں کا شکر گزار ہوں، تقریباً میری آدھی مجلس ہو گئی ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں. ٹھیک ہے، مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جو 6 صفتیں دی ہیں اس میں پہلی صفت کا نام ہے علم. علم چوری تو کیا جا سکتا ہے، چھینا نہیں جا سکتا. اور علم اگر چھینا جا سکتا، بہت توجہ، تو بعد پیغمبر پہلا ڈاکہ علی کے گھر میں پڑتا، مگر سب نے اعتراف کر لیا علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. یہ تاریخ کے وہ چیپٹر ہیں جو برابر آپ سنا کرتے ہیں. 2-3 لفظوں کے لیے میں نے یہ
گفتگو چھیڑی ہے یا شروع کی ہے، مولا مجھے طاقت دے کہ میں یہ میسیج اپنے سننے والوں کے حوالے کر سکوں۔ تو پہلی چیز کا نام ہے علم۔ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ظاہر ہے کہ اگر میرے سامنے کوئی ذاکر بیٹھا ہو اور میں اس سے کہوں قبلہ میں مجلس پڑھتا ہوں، تو بھی تو مسکرا کے کہہ سکتا ہے نا کہ بھائی اگر آپ پڑھتے ہیں تو میں بھی تو پڑھتا ہوں، ہے نا کہنے کا حق اگر پڑھتا ہے۔ مولا نے جیسے ہی علم کے معاملے میں پہلا چیلنج کیا، یزید نے سر جھکا کر اپنی جہالت کا اعتراف کر لیا۔ ایک مرتبہ بھی مولا کے لفظوں کو چیلنج نہیں کیا کہ اگر آپ عالم ہیں تو میں بھی عالم ہوں۔ کہیں تاریخ میں یہ نظر نہیں آتا کہ یزید نے چیلنج کیا ہو۔ مولا فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں علم دیا ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے معنی ہے قوت برداشت۔ ہم اور آپ ایک دوسرے کو اس لیے برداشت کرتے ہیں کہ آپ یہ نہیں جانتے کہ آپ کے لیے میرے دل میں کیا ہے، اور میں یہ نہیں جانتا کہ آپ کے دل میں جزاک اللہ میرے لیے کیا ہے۔ یہی وجہ یہ معاشرہ ذرا سا واقعی جو امن و امان کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دل کی حال سے واقف نہیں ہیں۔ بہت توجہ، مگر مولا جس معنی میں کہہ رہے کہ اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، یعنی کائنات میں آل محمد کی ذات گرامی وہ ہے جو لوگوں کے دل کے راز کو بھی جانتی ہے، پھر بھی پانی پلا رہی ہے، نفرت نہیں کر رہی۔ آپ یقین کریں، آج کے دور میں اگر کوئی مجلس میں آگے آ کے بیٹھ کے سو جاتا ہے تو ممبر پر بیٹھنے والا خطیب اتنا ناراض ہوتا ہے کہ وہ تو فتویٰ دے دے اگر واقعی مرجع ہو کہ یہ آدمی واجب القتل ہے، کہ مجلس میں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن کیا کہنا کردار آل محمد کا، ہر ایک کے دل راز ساری حقیقتوں سے باخبر ہے، مگر پھر بھی ابن ملجم کو قریب کر کے رکھا۔ یہ تو اس کا عمل تھا کہ عمل نے آل محمد سے دور کر دیا۔ مجھے تاریخ کا چیپٹر نہیں کھنگالنا، میں نے صرف ایک لفظ میں اشارہ کر دیا۔ تو اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، اللہ نے ہمیں علم دیا ہے۔ اچھا، کوئی ایک ڈش بھی ہوتی ہے رئیس بھائی شاید، جس کو حلیم کہتے ہیں۔ اگر میں نے یہ لفظ استعمال کی ہوتی تو ہر آدمی سمجھتا کہ ہاں مولانا ٹھیک لفظ پڑھ رہے ہیں۔ بہت توجہ۔ اب اس کے بعد 4 لفظیں، تفسیرے کا وقت نہیں ہے، ورنہ علم پر پڑھنے کے لیے کتنے میٹر ہیں ہمارے ذاکرین کے پاس آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ علم ذرا سا سخت میٹر ہے، مگر تاریخ میں متعدد واقعات قوت برداشت کے نام پر پائے جاتے ہیں۔ وقت نہیں ہے کہ میں اس کی حقیقت آپ کے حوالے کروں، ورنہ آپ سوچیں میرے ہاتھوں کلمہ پڑھنے والا اگر میرے دروازے پر میری بیٹی کا رشتہ لے کے اپنے لیے آ جائے تو میری پیشانی پر بل پڑ جائے گا اللہر علم پیغمبر اسلام۔ توجہ دیا، اللہر علم پیغمبر اسلام، کہ لوگ پیغمبر کے دروازے پر شہزادی کا رشتہ لے کر آ گئے، مگر یہ علم پیغمبر تھا، یہ قوت برداشت تھی کہ نہ تانا دیا نہ بھگایا، بلکہ ایک فقرہ کہا کہ اگر میرے ہاتھوں میں یہ رشتہ ہوتا تو میں جواب دیتا، یہ رشتہ خدا کے ہاتھوں میں ہے۔ یعنی آپ یقین کریں اپنے علم کی مسند کو نبی نے ذرہ برابر چاک چاک نہ ہونے دیا۔ یہ ہے حلیم ہونا۔ بہت توجہ، آپ یہاں تک آ گئے؟ میں نے کہا کہ میری آدھی مجلس مکمل ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں شجاعت دی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں یہی لفظ اپنے مجمع تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں عزیز سن، اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ شجاعت دیا ہے۔ یہ ایک
قیدی جو زنجیروں میں جکڑا ہے ایک آزاد سے کہہ رہا ہے، توجہ دیا، ایک قیدی ایک آزاد سے کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں شجاعت دی ہے۔ ترجمہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یعنی مولا یزید کو بتانا چاہتے ہیں یہ میرا اسیر ہونا یہ تیری قدرت کا نتیجہ نہیں ہے، شجاع ہم ہیں، یہ اس کی مصلحت ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں پڑ گیا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں جب بھی آتا ہوں تو کوشش یہ کرتا ہوں کہ پرانے میٹر سے بچ کر کچھ الگ سے باتیں اپنے سننے والوں کے حوالے کر دی جائے، اور حسب وعدہ ظاہر ہے کہ میرے پاس 7 سے 8 منٹ فضائل کے بچ رہے ہیں، اسی میں یہ 6 چیزیں آپ کے حوالے کر دوں گا، بقیہ بچی ہوئی بات پھر کبھی آپ کے حوالے کروں گا، مگر یہ کہ بھول جانا میرا کام ہے، یاد نہ دلانا آپ کی شرافت کا نتیجہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد، نہیں ذرا بلند ترین صلوات عظمت محمد اور آل محمد پر پڑھ۔ 3 لفظیں ہو گئی میرے بھائیوں تک پہنچ گئی، میں پھر اسے جو جلدی دہرا رہا ہوں اس ترتیب سے کہ مولا یزید کے دربار میں کہہ رہے ہیں اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، اللہ نے ہمیں علم دیا ہے۔ ذرا کہ 23 محرم آج گزر گئی، مطالبہ ہے ان تاریخوں کا کہ سیرت واقعی امام زین العابدین پر کچھ روشنی ڈالی جائے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں شجاعت دی ہے، بہت توجہ۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں سخاوت دی ہے، تو تخت و تاج پانے کے بعد بھی بھکاری ہے، ہم قید ہو کے بھی عطا کرنے والے۔ اللہ نے ہمیں سخاوت دی ہے، 4 فقرے ہو گئے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں فصاحت دی ہے، ہماری بولی جانے والی زبان نہج بلاغہ ہے، تیری بولی جانے والی زبان نہج بلاغہ نہیں۔ 5 لفظیں ہو گئی، 6ٹھی لفظ، مگر میں ذرا سا رک کر اس پورے مجمع کو اپنے بیان کے ساتھ لانا چاہتا ہوں۔ اللہ مولا مجھے طاقت دے، اور واقعی میری بات آپ کے ذہن کی اور شعور کی گہرائیوں میں اتر جائے تو یہی حاصل مجلس ہے۔ میں پھر جملہ دہرا رہا ہوں، یہ خطیب کتنا بھوکا ہے نہیں معلوم، یہ خطیب کتنا پیاسا ہے نہیں معلوم، یہ خطیب کتنی مصیبتیں برداشت کر کے آیا ہے یہ نہیں معلوم، مگر پھر بھی مولا یزید کے دربار میں اس طرح سے خطبہ دے رہے تھے کہ تاریخ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ تنہا آزاد ہے، بقیہ سب قیدی ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ کبھی کبھی ایک لفظ پوری مجلس بن جاتی ہے، وہ لفظ میں نے آپ کے حوالے کر دیا۔ واقعی یہ تمیز مشکل تھی کہ یہ قیدی ہے بقیہ آزاد ہیں، یا یہ آزاد ہے بقیہ سب قیدی ہیں۔ تو مولا فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں فصاحت دی ہے۔ دیکھیے یزید کے دربار میں بھی مولا نے آپ کو فراموش نہیں کیا، وہ بھی خطبے میں۔ یہی ایک لفظ ہے جو آپ کے حوالے، یہ داد والی تو نہیں ہے، مگر اس پر جتنا غور کریں گے واقعی اتنا وجہ ضرور آئے گا کہ اللہ نے ہمیں ایسے مولا نوازے ہیں جیسے مولا دنیا میں کسی کو نہیں ملے۔ واقعی اللہ نے واقعی ہمیں ایسے مولا نوازے ہیں، ایسے آقا نوازے ہیں کہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ میں پھر جملے دہرا رہا ہوں تاکہ پھر میرے بچے یاد کر لیں۔ مولا نے 6 چیزوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے ہمیں یہ 6 چیزیں دی ہیں جو چھینی نہیں جا سکتی۔
حکومت لی جا سکتی ہے مگر خوبیاں نہیں چھینی جا سکتی، صفات نہیں چھینے جا سکتے۔ پہلی چیز کا نام ہے علم، دوسری چیز کا نام ہے حلم، تیسری چیز کا نام ہے سخاوت، چوتھی چیز کا نام ہے شجاعت، اور پانچویں چیز کا نام ہے فصاحت، بلاغت، جو بھی کہہ لیجئے۔ مولا فرماتے ہیں کہ علمہ البیان سے یہ بات شروع ہوئی ہے نا، یہ انہی کا حق ہے، یہ کسی اور کا حق نہیں ہے۔ وقت نہیں کہ میں پلٹ کر پیچھے جاؤں، ورنہ قرآن مجید نے جو ترتیب رکھی ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، سب سے پہلے اس نے اپنے رحیم ہونے کا اعلان کیا، الرحمن علم القرآن، اس کے بعد اس نے قرآن کی تعلیم دینے کا اعلان کیا، اس کے بعد خلق الانسان کہا، یعنی علم القرآن پہلے ہے اور خلق الانسان بعد میں ہے۔ اگر دنیا کے دوسرے مذہب کے لوگ مسلمانوں سے کہیں کہ اس آیت کی تفسیر لا کے دکھاؤ جہاں علم القرآن پہلے ہو خلق الانسان بعد میں ہو، تو ہر مسلمان خاموش ہو جائے گا۔ یہ قوم بولے گی چلو ہم تمہیں خانہ کعبہ لے کے چلتے ہیں، علی نے بتایا ہمیں علم قرآن پہلے ملا ہے، عالم وجود میں بعد میں آئے۔ یہ ہے علمہ البیان۔ اور آخری لفظ دعاؤں کے ساتھ سن لیں کہ مولا فرماتے ہیں جو واقعی ہم کتنا بھی فخر کریں اپنے مولا کے اس فقرے پر، اس کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ مولا فرماتے ہیں یزید تلوار کی نوک پر کسی کا سر آگے جھکا لینا اور ہے، اللہ نے مومنین کے دلوں میں ہماری محبت رکھ دی ہے، یہ جان تو دے دیں گے ہماری محبت کو نیلام نہیں ہونے دیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ بس عزیزو، اتنی سی گفتگو مجھے آپ کے حوالے کرنی تھی، چونکہ میں نے بارہا عارف بھائی کی مجلسوں کے سلسلے میں ممبر سے یہ بات پڑھی ہے کہ میں خود اس کا بانی ہوں، لہذا وقت کا شکوہ میں اپنی ذات سے خود تو کر سکتا ہوں، سامعین نہیں کر سکتے۔ پورا چیپٹر بچا ہے، پھر کبھی آپ کے حوالے کر دوں گا، لیکن مولا نے 6 صفتوں کے بعد 7 فضیلتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ابھی تو صفت سن کے آپ اس واقعی ولولے سے مجلس سن رہے تھے، ابھی تو فضیلت کا باب کھلا نہیں، توجہ دے آپ، ابھی فضیلت کا باب کھلا نہیں ہے۔ بس ایک آخری لفظ جو اس پوری مجلس کی جان ہے اور میرے اپنے اعتبار سے پورے ایام عزا کی جان ہے، اگر یہ فقرہ میں اپنے سننے والوں تک پہنچا سکا۔ مولا نے ایک مکمل تقریر کی ہے فضائل اور مصائب دونوں مرحلوں میں، مگر جیسے ہی فضائل کے بعد مولا نے مصائب شروع کیا، اب یزید پریشان ہے کہ کس خطیب کو بلائے اور ان کا جواب دے۔ ہائے ہائے، یہ کہہ چکے ہیں کہ فصاحت ہمارا کمال ہے، شجاعت ہمارا کمال ہے، توجہ دے آپ۔ لہذا یزید کسی خطیب کو بلا کے جواب تو دے نہیں سکتا تھا، لہذا اس نے آخری حربہ استعمال کیا، کہا خطیب نہ بلاؤ مؤذن بلا لو۔ نہیں، میری مجلس مکمل ہو گئی، کہا خطیب نہ بلاؤ مؤذن بلا لو۔ مؤذن نے جیسے ہی اذان شروع کیا مولا خاموش ہو گئے، یعنی کلام امام کو روکا جا سکتا ہے تو اذان کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ کلام امام کو اگر روکنا ہے تو اذان کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، جو اس تاریخ سے ہمیں نظر آتا ہے۔ ممکن ہے کوئی اور ایسا رخ ہو تاریخ میں، تاریخ سب پڑھ کے نہیں میں بیٹھا ہوں۔ کہ مؤذن بلاؤ، مؤذن کو بلایا گیا، کہ جتنی جلدی ہو سکے اذان دے دے۔ اچھا تو اچھا ہوا اس دربار میں میں نہیں تھا، بھائی رئیس صاحب نہیں تھے، ورنہ مؤذن سے کہتے بھائی رک جا ذرا وضو بنا لے۔
کم سے کم شرائط کے ساتھ اذان کہہ دے. مگر مؤذن گھبرا کے گلدستے اذان پہ چلا گیا. اس نے جیسے ہی اللہ اکبر کہا امام خاموش ہو گئے, فقرے کو دہرایا. جیسے ہی اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا امام نے فقرے کو دہرایا. اور اس فقرے کے بعد مولا نے بابا کے سر کی طرف دیکھا, مجلس مکمل ہو گئی اور ایک فقرہ کہا بابا مارکا جیت لیا آپ نے. نہیں میری لفظیں پہنچنی چاہیے. بابا یہ جنگ آپ نے جیت لی. کہا کیسے جیت لی؟ کہا جس دربار میں اعلان ہوا تھا نہ کوئی نبی آیا ہے نہ کوئی وحی آئی ہے, وحی پہ اذان ہو رہی. ایک بلند ترین صلوات عظمت محمد اور آل محمد پر. بس بس عزیزو, شکر گزار ہوں. بچی ہوئی ساری گفتگو ظاہر ہے کہ میرے اپنے حافظے میں سیف ہے, محفوظ ہے. پھر کبھی آنا ہوا تو اس گفتگو کو, اور اگر درمیان میں اس طرح سے گفتگو نہ بھی نکلی تو اگلے سال پھر یہ مجلس میں ہی پڑھوں گا, یہ بھی طے ہے. اس میں بچی ہوئی گفتگو بہرحال اللہ آپ کو بھی حیات دے, مجھے بھی سلامت رکھے. یہ ایک مزاح ہے جو میں نے آپ کے حوالے کر دیا, ورنہ ذاکری کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. توجہ دے آپ. اب مولا خاموش ہو گئے, مؤذن کی لفظوں کو دہراتے جا رہے ہیں اور مقصد شہادت حسین دربار یزید میں نکھرتا چلا جا رہا ہے. اور یہی نہیں, ایک لفظ سن لیجئے بڑی خاموشی کے ساتھ. دیکھیے ہے کیا, اگر زور سے کوئی بات پڑھی جاتی ہے تو مجمع سمجھتا ہے بہت وزنی ہے, اور ذرا سا دھیرے سے لہجے میں پڑھ دیجیے تو مجمع سمجھتا ہے بڑی قیمتی بات نہیں تھی, اس لیے مولانا نے بھی زور نہیں لگایا. تو میں اپنی توانائی کی مجبوری کی بنیاد پر زور نہیں لگا رہا ہوں, مگر ایک بڑا قیمتی فقرہ آپ کے حوالے کر کے مصائب کی طرف جا رہا ہوں. پورے دربار میں سوئی بھی گر جائے تو آواز کرے. مولا نے جو تقریر کی ہے, جو خطبہ دیا ہے یزید کے دربار میں, میں اس کو ایک لفظ میں سمیٹ کر آپ کے حوالے کر دوں کہ یزید کا اتنا بڑا دربار غیروں سے بھرا ہے, اپنا کوئی نہیں ہے, جو ہیں بھی وہ قیدی ہیں. بہت توجہ چاہتا ہوں. اور امامت آج کے خطیبوں کی طرح نعرہ لگانے والوں کی محتاج نہیں ہوتی. امامت کی زبان میں اثر ہوتا ہے. توجہ دے آپ. وہ اپنی تقریر کے ذریعے سے انقلاب لانے پر قدرت رکھتا ہے. کیوں؟ یہ علمہ البیان ادھر سے عطا ہوا ہے. اسی لفظ سے مجلس شروع ہوئی تھی, اسی لفظ میں ختم ہو گئی. بھرے دربار میں حسین کا قیدی بیٹا اس طرح سے بول رہا تھا جیسے آزاد نہج البلاغہ بول رہا. آپ یقین کر سکتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جس کے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے قیدی بن کر پشت پر موجود ہوں, وہ سید سجاد کس طریقے سے یہ تقریر کر رہے تھے, جس کی مائیں, بہنیں, پھوپھیاں, خاندان کی عزت دار خواتین بے مقنع و چادر یزید کے دربار میں سربرہنا کھڑی. وہ مولا کس طرح سے تقریر کر رہے تھے. ایک لفظ سن لیجئے, شاید یہی پوری مجلس بن جائے. اچانک مجھے یہ روایت یاد آ گئی, ورنہ میں کہیں سے اس روایت کو پڑھنے کی طرف متوجہ نہیں تھا. واقعہ کربلا کے بعد ایک شخص مدینے آیا. کب؟ جب یہ قافلہ زندان سے رہا ہو کر مدینے آ گیا تو ایک شخص کوفے کا رہنے والا مدینے آیا, آن کر مولا کے پاس بیٹھ گیا. جب بیٹھ گیا تو ہاتھوں کو جوڑا,
مولا اگر اجازت ہو تو کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ مولا نے اجازت دے دی، کہا نہیں مولا سوال بڑا عجیب ہے، آپ پھر اجازت دے۔ مولا نے کہا نہیں میں نے تجھے اجازت دے دی، تو پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے، انشاءاللہ حق گریہ ادا ہو جائے گا۔ بڑا غیرت دار تھا وہ، آنکھوں میں آنسو آ گیا، نظروں کو جھکا کے کلام کرتا ہے مولا صرف سوال یہ ہے کہ جب آپ کا چچا قیدی بن کر کوفے کے دربار میں آیا تھا تب بھی میں وہاں موجود تھا، اور جب آپ کوفے کے دربار میں قیدی بن کر آئے تب بھی میں وہاں موجود تھا، مگر آقا میں نے دونوں منظر میں ایک فرق محسوس کیا۔ مولا نے پوچھا وہ کیا؟ کہ آپ کا چچا جب آیا تو سر اٹھا کے آ رہا تھا، آپ سر جھکا کے آ رہے تھے۔ مولا چیخ کے روئے، اے بھائی میرے چچا کے ساتھ مخدرات عصمت نہیں تھی، مگر جب میں آیا سر برہنہ بیبیاں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، جو میں نے وقت آپ کو دیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ آپ کی آواز گریہ ایک ہی مرحلے میں مکمل ہو گئی۔ پروردگار یہ مجمع یہاں سے اپنی جھولیاں خالی نہ لے کے جانے پائے، مومنین کے بہے ہوئے انہی آنسوؤں کے صدقے میں ہم سب کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کی مغفرت فرما۔ اے مادر حسین زہرا، آج 23 محرم گزر گئی، یہ مجمع روزانہ آپ کے لال پر روتا رہا ہے اور کئی بار روتا رہا ہے۔ بی بی آپ دعا کر دیں ان کے بچے سلامت رہے، ان کا گھر سلامت رہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ رونے والوں، 2 منظر پر آپ نے حق گریہ ادا کر دیا، تیسرا اور آخری مرحلہ، حالانکہ میں نے ایک منظر پڑھا ہے، ایک تو فقط لفظ آپ کے حوالے کیا ہے۔ یہ عزیزو آخری منظر جو روایت کی روشنی میں مجھے یہیں تک لائے گا جہاں میں نے پہلا فقرہ پڑھا تھا، اور اسی پر مجلس کو تمام کر دوں گا۔ اے عزادارو، جب مدینہ ویران ہونے لگا، جب فاطمہ کا غریب لال اصغر سے کہہ چکا کہ میرے لال اگر تم مدینے رہ گئے تو ہرملا کا تیر کون کھائے؟ جزاک اللہ۔ رونے والوں، رونے میں شرم نہ محسوس کیا کریے، واقعی جلال پور کا گریہ میں نے کئی جگہ دوسری جگہوں پر یہ پڑھا ہے کہ گریہ کیسے ہوتا ہے، جلال پور آ کے دیکھو۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ مجمع اپنی آنکھوں سے شمر کا چلتا ہوا وہ خنجر دیکھ رہا ہے جو فاطمہ کے غریب لال کے گلے پر چل رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے یہ مجمع اس منظر کو دیکھ رہا ہے کہ 57 برس کا بوڑھا باپ کربلا کے مقتل میں اپنے لال کا لاشا تنہا اٹھا رہا ہے۔ جزاک اللہ، یہی طریقہ گریہ۔ ظاہر ہے کہ میں پڑھ کے مطمئن ہو گیا، خدا کرے مادر حسین آپ کی بلند ہونے والی آوازوں پر مطمئن ہو جائے۔ مجلس کا آخری فقرہ سنو عزادارو، ظاہر ہے کہ شبیہیں برآمد ہونے والی ہیں، انجمن نوحہ خوانی کریں گی۔ پروردگار تجھے زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، یہ انجمن 2 مہینے 8 دن راتوں میں کتنی دیر تک جاگا کرتی ہیں، ہمیں نوحہ پڑھنا ہے، ہمیں ماتم کرنا ہے۔ اے شہزادی ان کا کاروبار سلامت رہے۔ اے عزادارو، رونے والو، یہ مدینے کا منظر۔ مجلس تمام ہو گئی۔ جب یہ قافلہ چلنے والا تھا تو راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ حسین اپنے لال سید سجاد کے قریب آئے، بیٹا تمہیں تو یہ معلوم ہے کہ ہم مدینہ چھوڑ رہے ہیں؟ کہا ہاں بابا، ساری تیاریاں چچا نے کر لی ہیں، چچا عباس نے ساری تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ کہا میرے لال
تم میرے بعد امام وقت بنو گے بیٹا، میں تم سے کچھ دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ سید سجاد کہتے ہیں بابا بتائیں۔ کہا میرے لال پوری کربلا 2 لفظوں پر ٹکی ہوئی ہے، منحصر ہے۔ کہا بابا جلدی بتائیں، ظاہر ہے چوتھے امام تو جانتے تھے، پوچھ اس لیے لیا کہ ہمیں معلوم ہو جائے۔ کہا بابا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا میرے لال پوری کربلا 2 لفظوں پر منحصر ہے۔ کہا بابا وہ لفظیں کیا ہیں؟ حسین کہتے ہیں میرے لال ایک کا نام جہاد اصغر ہے اور ایک کا نام جہاد اکبر ہے۔ سنو میری ماں اور بہنوں، گود میں ننھے ننھے بچوں کو لے کر بیٹھی ہو، شہزادی رباب کے صدقے میں تمہارے بچے سلامت رہیں۔ مولا نے کہا بابا جلدی بتائیں یہ واقعی یہ منزل کیا ہے کہ اصغر کسے کہا جائے گا اور اکبر کسے کہا جائے گا؟ مولا حسین فرماتے ہیں میرے لال کربلا کے مقتل میں ایک بوڑھے باپ کا اپنے کڑیل جوان لال کا لاشا اٹھانا یہ جہاد اصغر ہے، بھتیجے کے لاشوں کے ٹکڑے چننا یہ جہاد اصغر ہے، ذوالفقار سے لحد بنانا یہ جہاد اصغر ہے۔ جہاد اکبر کیا ہے بابا؟ ختم ہو گئی مجلس۔ کہا میرے لال کوفے کا بازار، شام کا دربار، سربرہنا بیبیاں، منادی کی ندا، اے تماشا دیکھنے والوں آؤ آؤ تماشا دیکھو۔ کہا بابا جہاد اصغر آپ لے لیں، جہاد اکبر آپ کا لال، کوفے کا بازار۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہم بحق الزہراء بیہا وبالہا وبنیہا، پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد مصطفیٰ، ان کی ذریت طاہرہ کا ہمیں اعمال صالحہ کی دولت سے مالا مال کر دے۔ پروردگار ہماری قوم اور ملت کو سیرت آل محمد پہ چلنے کی توفیق کرامت فرما۔ پروردگار ہماری اس مختصر مگر اہم ترین عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ میرے مالک جنت البقیع کی تعمیر کا سامان غیب سے فراہم کر دے۔ پروردگار اگر اس مختصر سی عبادت کا ہمیں اجر دینا چاہتا ہے تو ہماری ایک گزارش ہے، ہم سب کو کربلا کی زیارت سے مشرف کر دے۔ اپنی آخری حجت ہمارے آخری امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما۔ میرے مالک اند الظہور ہمیں اس لائق بنا دینا کہ ہم اپنے امام کے سامنے حاضر ہو سکیں۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الدعاء۔ حضرات مجھ سے کہا نہیں گیا ہے، یہ گزارش میری طرف سے ہے، ہمارے جملہ مرحومین کا کسی بھی خانوادے کسی بھی خطے کے رہنے والے ہوں، ایک حق بنتا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مرحومین، جملہ عزادار جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی روح کو ایصال